یہ جو عشق ہوتا ہے نا، یہ ذات کے اندر باہر بامبر جلا دیتا ہے، ذات کی پہچان ختم کر دیتا ہے، بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اس کی ضرب بڑی کاری ہوتی ہے۔ رضا نے محسوس انداز میں بالوں کو ماتھے سے پیچھے ہٹایا تھا۔ آج پھر ضبط کی تنابیں ڈھیلی ہو گئی تھیں یا پھر چھلکاؤ کا عمل وقوع پذیر تھا۔ میں جو ہمیشہ سے اس کے چھلکنے کی منتظر رہا کرتی تھی، خاموشی سے اس کے درد کی شدت ماپ رہی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے مریم، جتنی تپش میرے اندر ہے وہی آگ اس کے اندر بھی جلے، جتنی میرے اندر شدت ہے وہی شدت اس کے اندر بھی امڈے۔ اس کی آنکھیں تپ کے شفق کا پتہ دے رہی تھیں۔ تم نے اسے پہلی مرتبہ کہاں دیکھا تھا رضا؟ میں نے 1000 مرتبہ کا کیا ہوا سوال دہرایا۔ اس نے میری جانب حیرانی سے دیکھا، گویا کہہ رہا ہو تم نہیں جانتی۔ ہم بچپن سے ساتھ رہے، ساتھ پڑھے، نہ جانے پھر کیا ہوا، بس ایک نظر میں منکشف ہوا تھا۔ دنیا میں اس طرح کی کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ اس نے بس ہنستے ہوئے میری جانب دیکھا تھا۔ مریم، مجھے یوں لگا جیسے میری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ رضا، تم جیسے لوگوں کو تو محبت کرنی ہی نہیں چاہیے، میں نے فتویٰ جاری کر دیا۔ بہرحال میں کل تمہاری حویلی جا رہی ہوں، اسے بتانے کہ ایک بندہ تمہارے لیے دنیا سے بیگانہ ہوا جا رہا ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ نہیں مریم، میں چاہتا ہوں اسے خود پتہ چلے، اسے الہام نہیں ہوگا۔ نہ ہو یہ میرا یقین ہے کہ سچی محبت کسی بھی دل میں دیے جلا سکتی ہے۔ مسٹر رضا، یہ کمپیوٹرائز دور ہے جہاں یہ فلسفہ اپلائی نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ محبت کرتے ہیں، یہ بھی کاروبار زندگی میں شامل ہے۔ اب وہ محبت ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ خالص محبت اب ناپید ہے۔ جاؤ سیدھی طرح اس کو جا کے بتاؤ، فائزہ بنت فلاں فلاں، مجھے تم سے طوفانی قسم کا عشق لاحق ہو گیا ہے اور بندہ دعا چاہتا ہے۔ اس نے آرام سے بل ادا کیا، کینٹین سے باہر نکل گیا۔ اس کی خاموشی میں ناراضگی پوشیدہ تھی۔ میں سوچنے لگی، علی رضا گیلانی کیا واقعی سچائی اپنے ہونے کا پتہ دیتی ہے تو آج تک تمہیں میرے ہونے کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ میں نے آج تک تمہارے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھا ہے۔ ہم بھی تو بچپن سے اکٹھے کھیلے ہیں۔ تیری ایک نظر اشارہ، تیری ہر ادا سہارا، کبھی دل بری نے لوٹا، کبھی بے روحی نے مارا۔ جانے کب شام ہو گئی تھی۔ سائمہ وغیرہ کا گروپ لائبریری سے واپسی پہ کھانے کے لیے لینڈ کر چکا تھا۔ مسرت وغیرہ نے مجھے انفارم کر دیا کہ آخری پوائنٹ نکلنے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ ویسے انہیں میرے ادھورے ہونے پر خاصی حیرانی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹی تھیں۔ مجھے بھی اس روٹے ہوئے کو بھی منانا تھا، جس کے روٹنے سے لگتا تھا زمانہ روٹ گیا ہو۔ 15 دسمبر کو رضا کی برتھ ڈے تھی اور حسب معمول وہ یونیورسٹی نہیں آیا۔ مجھے علم تھا وہ کہاں ہوگا۔ میں تقریباً 11 بجے ہی گھر آ گئی تھی۔ امی سے اجازت لے کر میں رضا کے گھر چلی آئی۔ اس کی امی سے مل کر میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ صبح سے حویلی گیا ہوا تھا۔ آنٹی کو پتہ تھا میں نے رضا کو وش کرنا ہے، سو مجھے امی سے اجازت لے کر مجھے حویلی لے آئی تھیں۔ رضا اپنے کزن کے ساتھ فائزہ کے ہمراہ لان میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی کی لہر ابھری تھی۔ تم؟ پھر میں نے اسے تنہائی میں وش کرنے کی جلتی ہوئی خواہش کو دبا کر سب کے سامنے وش کیا تھا۔ حیدر وغیرہ نے رضا کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا، اور چھپے رستم کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ مسٹر خلیل جبران محبت کرتے ہو اور چھپاتے بھی ہو۔ رضا نے بے اختیار میری جانب دیکھا۔ میں نے سر جھکا کے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپایا تھا۔ شام ڈلے ہماری وہاں سے واپسی ہوئی تھی۔ راستے میں رضا کا موڈ خاصا بگڑا ہوا تھا۔ میں نے بھی اسے مخاطب نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ رات کے تک اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہی تھی، وہ نہ جانے کس لیے جاگ رہا تھا۔ آج پھر کلاس میں سارا فریدی نے لائن سے ہٹ کر عشق حقیقی اور مجازی کا قصہ چھیڑ دیا تھا۔ میں نے کہا، سر لوگ خالص محبت تو نہیں کر پاتے،
عشق تو دور کی بات ہے۔ رضا نے تڑپ کے میری جانب دیکھا۔ سر افریدی بحث کے موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ مس مریم، آپ کے خیال میں محبت اور عشق میں کوئی فرق ہے؟ سر، بظاہر تو فرق نہیں، اگر ہے تو شدت کا ہے۔ کلاس میں چھائی خاموشی اس بات کی غماز تھی کہ ہر شخص میری بات سے متفق ہے۔ اس سناٹے کو رضا کی آواز نے توڑا تھا۔ سر، جو عشق تو درکنار محبت کے مفہوم سے بھی ناآشنا ہو، وہ یہ دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے؟ کلاس میں جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص میرے اور رضا کے تعلق اور دوستی سے آگاہ تھا۔ ایسے میں اس کا سوال اور لہجے میں زہر۔ ایک لمحے میں نے اپنے آپ کو جوڑا تھا۔ مسٹر علی رضا گیلانی، آپ محبت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ محبت جو کسی بھی رشتے کے درمیان خوبصورت بندھن کی صورت ہوتی ہے، یا وہ محبت جو لڑکا اور لڑکی اپنے وجود کی گواہی کے طور پر کرتے ہیں؟ میرا پر اعتماد لہجہ گواہ تھا کہ رضا کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں۔ سر افریدی نے یکا یک کلاس ختم کر دی۔ بحث آئندہ کلاس میں کریں گے۔ ہر شخص منتظر تھا اب کیا ہوگا۔ میں نے نہایت اعتماد کے ساتھ اپنی فائل اور کتابیں سمیٹیں کلاس سے نکل گئی تھی۔ اس شام رضا ہمارے گھر موجود تھا، سوری کرنے کے لیے سوری کا کارڈ لیے۔ علی رضا گیلانی، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو میں محبت کے مفہوم سے ناآشنا ہوں؟ کارڈ پڑھنے کے بعد میں نے اس کی کلاس سے ڈالی۔ تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ اس نے لاپرواہی سے پھول کی پتیاں نوچ ڈالی تھیں۔ تم نے تو کہا تھا رضا کی سچائی اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ رضا کا سر اسی زاویے پر رکا رہ گیا تھا۔ ہاں کہا تھا مریم، کون ہے وہ؟ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر ڈالا تھا۔ انا کا بندہ تھام کر ساری زندگی بلا کیسے جیا جا سکتا ہے؟ تم، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیا، تم جانتی ہو میں فائزہ سے۔ ہاں مگر وہ نہیں جانتی۔ میرے پر اعتماد لہجے نے اسے جھنجھلا ڈالا تھا۔ تجربہ کرنے کے لیے میں ہی ملا ہوں تمہیں؟ ہاں تم ہی ملے ہو، بس بچپن سے لے کر اب تک۔ مریم پلیز، تم مجھے عزیز ہو مگر اس حوالے سے نہیں۔ تم جانتی ہو فائزہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کب کہا کہ تم اسے چھوڑ دو؟ میری تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ وہ پریشانی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں وہ مجھے نہیں ملا۔ مجھے علم تھا وہ مجھ سے چھپ رہا ہے۔ میں نے اس کے گھر فون کیا، اس نے ریسیو کیا۔ مریم پلیز، تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ کیوں؟ میرے اندر کوئی شے چھان سے ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم مجھے فائزہ سے چھین لوگی۔ لیکن رضا، میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن اچانک میرے اندر کی انا پرست لڑکی نے مجھے روک دیا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ساتھ والے گھر میں رہتے ہوئے، ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے، ایک ہی کلاس میں کیسے ممکن تھا کہ سامنا نہ ہو؟ اکثر مجھے محسوس ہوتا تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن میری نظریں اٹھتی تو وہ زاویہ بدل لیتا۔ محبت میں انا کیا معنی رکھتی ہے بلا؟ خود عزیزی والی بات ہے نا علی رضا۔ اس کے کمرے کی لائٹ اب بھی رات گئے جلتی رہتی۔ میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح پھرتی۔ دیکھوں تو بلا چاند کس طرح بے قرار ہے، جانے کیوں یقین کی شمع روشن تھی۔ چاند ہر جائی ہے تو ہوا کرے، ابھی میری چھت پہ ہے تو میرا ہے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر میں نے سارے گاؤں والے کزن کو مما فائزہ کے تمہارے گھر آتے دیکھا۔ فائزہ کو دیکھ کر میرے اندر کی مریم تڑپ اٹھی تھی۔ معلوم نہیں جذبہ رقابت کب بیدار ہوا تھا، لیکن ہو گیا تھا۔ بغیر بتائے، بغیر سنے شام کو وحید اور نائمہ وغیرہ سب مجھ سے ملنے آئے تھے۔ تمہارے چہرے پہ مجبوری لکھا ہوا تھا اور میں نے پڑھ بھی لیا تھا۔ باتوں باتوں میں آپا طلعت نے وحید کی شادی کا ذکر چھیڑا کہ یہ راضی ہی نہیں ہوتا، لیکن وحید نے فوراً کہا کہ اب راضی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے بطور خاص میری جانب دیکھا۔ علی رضا کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، بے ساختہ پہلو بدلا تھا۔ دیکھا، جذبہ رقابت اس کو کہتے ہیں علی رضا گیلانی۔ میں نے سوچا امتحانات میں تم حسب معمول مجھے پوچھنے آؤ گے مریم کوئی مشکل تو نہیں، لیکن خوش فہمی تو خوش فہمی ہی ہوتی ہے نا۔ سب پوچھ کے تھک کے ہوا کیا، لیکن نہ تم بول کے دیے نہ میں۔ آج علی کے گھر
گیٹ ٹوگیدر تھی۔ آنٹی صبح سے ہی ساری ذمہ داری میرے ساتھ ڈال گئی تھیں۔ ان کے ساتھ سارا انتظام کرتے میں تھک سی گئی تھی۔ رضا نہ جانے کہاں تھا۔ شاید اسی وجہ سے میں نے آنٹی سے اجازت لے کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ سامنے اس کا والیٹ پڑا تھا، موبائل بھی، لیکن خود نہ جانے کہاں غائب تھا۔ میں نے اس کا والیٹ کھولا تو فائزہ کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ نہ جانے دل وحشی خوش فہم کیوں تھا۔ معلوم نہیں کیا ساتھ تھی کہ میں زندہ لمحے میں جینا بھول گئی۔ کیوں میں نے اپنا آپ بے مول کر دیا اس کے آگے۔ شوق کیا ہوتا ہے بھلا؟ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ خوش کیسے ہوا جاتا ہے؟ اور ستمگر کو بلایا کیسے جاتا ہے؟ یہ سب چیزیں ناممکن سی کیوں ہیں؟ شام میں اچانک ہی آنٹی مٹھائی لے کر آئی تھیں۔ علی کی بات پکی ہو گئی ہے، میرے جیٹھ کی بیٹی فائزہ ہے نا، اس سے۔ مریم تم تو جانتی ہو نا اسے؟ جی آنٹی۔ میں نے سر جھکا دیا۔ ہر بات میں اب مجھ سے مشورہ کرتی تھیں، اب کی بار کیوں نہیں؟ مریم تم نے اسے چاہا تھا نا، اب سزا بھی بھگتو۔ علی رضا تمہارے اندر تو اتنا بھی حوصلہ نہ ہوا؟ مجھ سے پوچھو، میں نے تمہارے لیے عشق کی کتنی گہرائیاں ماپی تھیں۔ ویسے آپس کی بات ہے وہ دولہا بن کر لگ بہت اچھا رہا ہوگا، ایک دم ڈیشنگ۔ اور فائزہ بلا من چاہی چیز مل جائے تو پیارا لگنا تو قدرتی امر ہے نا۔ پوری تقریب میں آگے تھی، لیکن مجھے ایک مرتبہ بھی یہ احساس نہیں ہوا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساتھ میں بیٹھی فائزہ کو دیکھنے سے فرصت جو نہ تھی۔ کتنا اذیت ناک ہے، کیوں دل برباد کیا؟ میں نے ایسے ہی شوق ہوا تھا۔ لیما کی تقریب کے بعد آنٹی نے مجھے زبردستی روک لیا۔ لولن کے چلے جانے کے بعد کچھ کام ہیں، ان میں ہاتھ بٹا دو۔ تمہارے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اپنا نام سن کر میں رک گئی۔ رضا، یہ مریم تمہارے گھر میں اتنی انوالو کیوں ہے؟ مجھے اس کی موجودگی اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، آئندہ آنے سے منع کر دیں گے، رضا کی آواز آئی تھی۔ بے مائگی کے احساس نے بڑھتے قدموں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ میرا مان ٹوٹ گیا تھا۔ میں سے عزیز تو ہوں، اس حوالے سے نہ سہی، کیا نہ جانے کیسے آئی۔ میری آنکھ ہاسپٹل میں کھلی تھی، ذہن غنودگی میں تھا، لیکن دل سے دعا نکلی تھی جو قبولیت کے سارے مراحل طے کر گئی تھی۔ مالک، اب زندگی کو جی نہیں کرتا، اپنے پاس بلا لے۔ علی رضا گیلانی کے چہرے پر پھر مسکراہٹ نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں، فائزہ بھی کہتی ہے، رضا تم ایسے تو نہ تھے، اب اسے کون سمجھائے؟ مسکرانے کے لیے بھی تو قرض اتارنے پڑتے ہیں۔ نہ جانے کشتیوں کے جلنے کے بعد واپسی کا خیال کیوں آتا ہے۔ کتنے دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا ساتھ والے کمرے میں ایک کمرہ ہے جو اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ ندی کنارے ایک گلابی پھول اگا تھا، نہ جانے کون سی ہوا لے اڑا گئی۔ میری دوست، میری رازداں، میری غم گسار ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ تھامے وہ کتنی سکون سے میری بات سنا کرتی تھی۔ میری ذات میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی جسے میں نے خود جانتے بوجھتے مار ڈالا۔ رضا تم نے یہ کیسے کہہ سکتے ہو میں محبت کے مفہوم سے ناآشنا ہوں؟ جو محبت کی کہانی میں مر گئے ہوں وہ بلا برین ہیمریج کی موت سے کہاں مرتے ہیں؟ ان کے لیے تو تلخ لہجہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اس کی قبر اسلام آباد میں بہت پرسکون جگہ پر ہے۔ وہ لڑکی جو میلے کی عادی تھی تنہائی میں کیسے رہتی ہوگی؟ وہ کہتی تھی، رضا مجھے مارنے کے لیے تنہائی کافی ہے۔ میں باہر کھڑا اندر آنے کی اس نے اجازت ہی نہیں دی۔ پھول میرے ہاتھوں میں پڑے پڑے ہی سوکھ گئے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔ راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ محبت کرنے کے جرم میں معتوب ٹھہرائی گئی وہ لڑکی جسے میں نے چاہا بھی نہیں، عمر بھر کے لیے ایک فکرے کی مار مار گئی۔ وہ لڑکی جسے میں نے چاہا، مل کے بھی ہلا پر نہ کر سکی۔ علی رضا گیلانی مسکرائے بھی تو کیوں، اس کا لہجہ نہیں بھولتا۔ علی رضا گیلانی، وہ مجھے ٹکڑوں میں بانٹنے کی عادی نہیں تھی۔ یہ احساس مارے ڈالتا ہے کہ اس نے میرے آگے دامن پھیلایا تھا اور میں نے ہرات سمیٹ لی۔ وہ تو اس قابل تھی کہ اسے اپنا آپ دان کر دیا جاتا۔
مجھے مسکرانے کی عادت نہیں رہی علی رضا گیلانی، تم ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو، ہنستے رہا کرو۔ اب ہنستا ہوں تو یوں لگتا ہے ہونٹوں پہ قرض رکھا ہے جو برستے پانی کی دیوانی تھی۔ رضا دعا کرو آج بارش ہو جائے، اللہ میاں آج ہی رات میں مجھے جل تھل موسم دے دے۔ اب بارش ہو تو وہ مجھے دیوانی لڑکی اور جل تھل موسم یاد آتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے غصہ آتا ہے کیوں اس نے مجھ جیسے ناقدرے کے آگے دل جیسا موتی رول دیا تھا۔ جب اتنی کڑی سزا ملی ہو تو علی رضا گیلانی مسکرائے بھی تو کیسے؟ ویسے بھی عشق میں اکثر ایک سا موسم رہتا ہے، من کی مراد تو دل والوں کو ملتی ہے، ناقدروں کو نہیں۔